Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ولید بھائی آواز کافی گونج رہی ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ کئی ہفتوں سے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے اور پھر اس کی تشریح میں مختلف موضوعات آتے رہتے ہیں، تو پھر اس طرف نکل جاتا ہوں میں۔ پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعہ یہ بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہدایت دی ہے، راستہ دکھایا ہے، ان راستوں میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے دو قسم کے عمل ہیں، دو اقسام ہیں اعمال کی، ان دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ ظاہر تو واضح ہے، چوری نہ کرے انسان، جھوٹ نہ بولے، والدین کی فرما برداری ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہر اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کا انسان ٹھیک نہ ہو جائے، جسے دل کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ٹھیک ہوتا ہے تو پورا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو پورا آدمی خراب۔ فرمایا وہ دل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب جسم سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بہت آسان ہے فیصلہ کرنا۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہے، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ بولیں نا، غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے بھائی۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو جو شریعت کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بول لو نا غلط۔ ایک آدمی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بہت آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن دل کے اندر جذبات کیا ہیں، سوچ کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے، اس کے بارے میں دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ کے بول رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے اندر کا فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں گزر رہی ہوتی ہے نا،
جس کا دل خراب ہوتا ہے خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا دل خراب ہے. دل کی خرابی ہے دنیا کی محبت. لیکن دنیا کی محبت کو ڈیفائن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. کچھ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی, یہ کچھ اصول تو ایسے ہیں جن سے سمجھ میں آ جائے گا, لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی دل میں محبت ہے یا نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے. جب تک انسان خود نہ چاہے اپنی اصلاح, اور جب تک اپنے بارے میں یہ فرض کرنا نہ چھوڑ دے کہ میں ٹھیک ہوں, اس وقت تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک سمجھتا ہے, اوپر سے غلط سمجھ لے گا. بھائی کوئی چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے میں غلط ہوں, اوپر سے, اندر سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بول لینا یار. ہر آدمی یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. ہاں چوری کر لی تھی اس دن میں نے, غلط کیا, نہیں کرنی چاہیے. اندر سے بہرحال میں کیا ہوں, میں صحیح آدمی, میں غلط تھوڑی ہوں. ہاں اس دن میں نے جھوٹ بول دیا تھا, بول لیتا ہے انسان یار, چلتا ہے مارکیٹ میں, اتنا تو چلتا ہے. اندر سے میں بہرحال بندہ میں ٹھیک ہوں. یار اس دن غلطی ہو گئی تھی, آنکھ مٹکا ہو گیا تھا, آنٹی جا رہی تھی ذرا گھور کے دیکھ لیا, غلط کیا, انسان ہے. اندر سے کیا ہوں میں, ٹھیک آدمی. اس دن ابا سے ذرا اونچی آواز سے بات ہو گئی تھی, غصہ آ گیا تھا, باپ سے بدتمیزی ہو گئی تھی. ہو جاتا ہے یار, انسان ہوں. اندر سے میں غلط, پتہ نہیں بولنے میں کیا پرابلم ہے یار. اندر سے میں غلط نہیں, بندہ میں ٹھیک ہوں. دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کیا الٹا ہے نظریہ, دوسرے کے بارے میں اسی کو بالکل الٹ کر لے. بالکل کیا کر لیں, الٹا. یہ جو فلاں سے اچھا کام ہو گیا, کام تو ٹھیک ہو گیا, اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے. منہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے, لیکن دل میں ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نہیں, ہے تو شو مارنے کے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے. یہ جو اپنے باپ کا اتنا چمچا بنا ہوا ہے, کام تو ٹھیک ہے, باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن بندہ ٹھیک, اس کے لالچ ہے, وراثت چاہتا ہے ابا جوش میں آ کے ساری جائیداد. بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ, اندر سے بالکل بھی ٹھیک. یہ جو اپنی بیوی سے اتنی محبت اور اتنی خیال اور اتنا کیئر کر رہا ہے, تو کیئرنگ پرسن نہیں ہے. باپ کہے گا جورو کا غلام ہے, اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ساس بھی یہی کہے گی کہ یہ میرا بیٹا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لویریا ہو گیا ہے. ایک ملیریا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لویریا, جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے بارے میں کیسا ہی الٹا عمل ہو جائے, اندر سے ہم ٹھیک ہیں. دوسرا کتنا ہی اچھا کام کرے, اس کی کوئی لاجک. حالانکہ شریعت نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ جب اچھا عمل کر رہا ہے تو اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو, عمل کو دیکھو. صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہماری فوج نے 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے, مجھے کہنے لگے یہ کوئی مجاہد تھوڑی ہیں, یہ تو پیسوں کی تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں نا, 1500 کلومیٹر کا, 1000 بھی نہیں, برف پوش پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بارڈر سنبھالا ہوا ہے ہمارے فوجیوں نے, قربانیاں تو دے رہے ہیں, سمندر سنبھالا ہوا ہے, تو مان لو کہ مجاہد ہیں. کتنا اچھا عمل ہے. نہیں جی ان کی نیت کیا ہے, تنخواہ. تو کیا مطلب, کام ٹھیک کر رہے ہیں, اندر سے ٹھیک, یہ الزام لگا دیا نا, اندر سے ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے میدان جنگ میں. جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا نا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کو قتل کیا نا میدان جنگ میں، جو اس کی جیب سے نکلا وہ قاتل کا۔ اب دیکھو صحابہ لڑ تو جنت کے لیے رہے ہیں، آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں نا، لیکن اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی جنت تو بعد میں ملے گی، اللہ کی طرف سے ایک اور غریبی پہلے مل رہی ہے۔ تو دنیا کا بھی تو انسان محتاج ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں بھی تو انسان کو وسائل چاہیے نا، پیسے بھی چاہیے، مال غنیمت بھی چاہیے، ساز و سامان بھی چاہیے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ بھائی جنت تو مل ہی رہی ہے، ساتھ میں غریبی میں اگر ہمیں اس کی تلوار بھی مل جائے، اس کا تیر بھی مل جائے، اس کی زرہ بھی مل جائے، جیب سے پیسے بٹوے سے نکلیں، وہ بھی کس کے ہوئے؟ ہمارے، تو اور اچھا ہے، تو اور جوش سے لڑتے تھے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا، ہم کہتے یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔ بھائی پیسوں کے لیے اگر صرف لڑ رہے ہوتے تو صحابہ تو تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے نا۔ تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے لیے دنیا بھی شامل کر لیں، یہ اخلاص کے منافی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں آپ کو اب جزا ہی نہیں ملے گی۔ تو دوسرے کا ہر عمل، کوئی حکمران، کوئی حاکم اچھا کام کر لے، بھائی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم، کسی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی بات نہیں کر رہا، لوگ پھر کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اچھا کام کر لیا، بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران، سیاستدان، کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا تو جو اس کے اپوزٹ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، کام تو اچھا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے، اس کی نیت تو ووٹ حاصل کروں میں، تو بھائی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے، کچھ کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے نا، فری پھوکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے۔ اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کیا ہے، یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا، یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اب دیکھو اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دل، ہمارا دل جو ہے، جو مادی دل ہے جو دھڑک رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک، اور جو روحانی دل ہے اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی دل کو ٹھیک کرنا نا، بھاگیں دوڑیں، اس سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ پراٹھے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہے نا، بریانیاں پھوڑ پھوڑ کے باڈی، کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یار، میں نے کہا آپ لوگ بچھڑا پالنے کے کتنے لیتے ہو؟ دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمود بھائی، ٹھیک ہے، ان کے ریلیٹیو ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچھڑا پال کے دیتے ہیں 2 سال میں نا، قربانی کے قابل بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا 1 مہینے کے 35,000، 1 مہینے کے، تو 2 سال میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگا۔ انہوں نے کہا لیکن وہ بچھڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ 50-60 لاکھ کا ہو جائے گا، یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا۔ کیا کھلاتے ہیں جی؟ بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا یار یہ تو 35,000 میں اگر 1 لاکھ والا بچھڑا 40 لاکھ کا ہو رہا ہے اور ایسا آپ بنا دیتے ہو، میں نے کہا حقر کو اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور 2 سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ، اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس، تو یہ تو بندہ
تو پھر ہم بچڑا کیوں پلوائیں بھائی, ہم خود ہی نہ پل جائیں. تو میں نے کہا مجھ سمیت 4-6 آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنا لوگ. میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں, ایسا لگوں یہ جب ایسے لاسانی کے بچڑے دیکھے ہیں نا آپ نے, لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی. میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں سبحان اللہ. لیکن ایک فالٹ یہ ہے کہ وہ بچڑا جب بنتا ہے نا 2 سال میں, تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے. وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو روحانی جسم بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستاں نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یعنی ہمیں بہار کے موسم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی. خزاں میں بھی مزے کس کے تھے, بہار کے. جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے صحراؤں میں بھی لطف آتا ہے اس کو, خزاں کے موسم میں بھی لطف آتا ہے, انجوائے کرتا ہے اس کو. دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. دل جب خزاں آ گئی نا دل کے اندر, پریشان ہو گیا دل, تو پورا جہان کیا نظر آ رہا ہے, اب ایسا لگ رہا ہے ویران. بہار کے موسم میں بھی خزاں محسوس ہو رہی ہے. تو دل کو سیٹنگ پہ لانا انتہائی ضروری. دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائی لائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے, ہم میں سے تقریباً سب میں, وہ ہے لالچ. وہ کیا ہے بھائی, وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں, ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں, ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یوں کیا, ہم نے تو ایسا کیا. دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا, اٹ از کالڈ لالچ. لالچ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے, آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے. نہ نہ نہ, بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, بھکاری نہ بنو. نہ عزت کی بھوک نہ پیسے کی لالچ. 2 طرح کی لالچ ہوتی ہے. عزت کے بھوکے بھی ہیں مارکیٹ میں بہت, شہرت کے بھوکے, یہ سب کنجوسوں کی اقسام ہیں. شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے, یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھیکاری ہیں کہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھیکاری نہیں لگتے, جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھیکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ نظر تو آ رہے ہیں نا. اور ان بھیکاریوں کی جو شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور لالچ پیسوں کے بھوکے, یہ 3 قسم کے بھوکے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتہ چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا پیسے کی. خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں, کھائیں گے کیا؟ کھانے کی لالچ ہر ایک میں, خواہش ہر ایک میں ہے کہ نہیں ہے؟
کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بول دو بری چیز ہے. کھانے کی لالچ, اتنا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. خاموش رہیں گھر میں, ٹھیک ہے, وہاں چیخیں چلائیں نہیں. کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بری چیز ہے. کہتے ہیں نا فلاں چٹورا, یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے؟ ہر وقت چٹخاروں کی اس کو فکر ہو. کھانے کی خواہش کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھا لوں. پیسے کماتا ہے انسان, کھانا بنواتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, عزت کے ساتھ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, دامت برکاتہم العالیہ, عزت کے ساتھ کھا لیا. یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت بولو نہیں جا رہی. ایک لالچ ہے, کھا لیا, آپ جا رہے ہیں, کوئی بندہ کھا رہا ہے, آپ کا دل, آپ وہاں سے یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلا لے, جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. مقصد خیریت نہیں ہے, مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دو نوالے بولو کھلا دے. یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. او بھائی استغنا کے ساتھ اپنا کماؤ, کھاؤ, جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے, عزت کے ساتھ سوکھی روٹی قہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا کرو, پانی میں بھگو کے. جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ نا امید ہے. بھائی یہ تیرے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بھائی اس کے لیے, بھائی ہمیں کیا یار. لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے, فوراً نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں, کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دھونے والے بھیج دیں. جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں, ہوٹل میں کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے. مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے, دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑا سا نہیں, ارے نہیں آپ کھائیے. ہمارے ایک دوست تھے, چائنا گئے, وہاں کھانا بہت مہنگا ہے اور وہ حلال بہت مشکل سے ملتا ہے. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے, ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں, یہ اسلام میں, یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ, پاکستانی تھے وہ بھی, اللہ ان کو ہدایت دے, شرم نہیں آتی. تو وہ آ کے بیٹھ جاتے. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل, تو آدمی جب جاتا ہے, تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا, وہ تو پھر پروفٹ, یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے, اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا, دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے, تو کہہ رہے ہیں میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا, بہت بہترین, یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ, بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا, آدھا مجھ سے, آدھا اس سے. وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہا ہے وہ. میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا, دونوں مسافر ہیں, دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, آدھا آپ دیں گے آدھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا, اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں, اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی. ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلاں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن 1% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا, لوگوں سے عزت چاہنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نام پہ لوگوں نے چندے کیے ہیں دبئی میں, آپ ان کی تقریریں سنیں گے آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا.
میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی, آپ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بھیج دی, تو اب وہ سیو کی ہوئی ہے, ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے. کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ, ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے, نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا. وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ. خواہش یہ نیچرل ہے, بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے, جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے, ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھڑ رشتے آنا. اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے, اس میں کیا ہے, ہوس ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. کیسا حسین رشتہ ہو, کتنی خوبصورت ہو, کتنی خاندانی, بھائی نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی, اللہ پہ اعتماد اور توکل کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا. میں اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے تو میرے لیے اللہ انتظام کر دے گا. جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان, اس میں برکت نہیں ہوتی. خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے, معاملات میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو. اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں, ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, ایک کسٹمر آیا, اس نے کہا اتنے کا بھی 80 لاکھ کا, 1 کروڑ کا, اس نے پیغام بھیجا, اب 1 کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے. اب اڑوس پڑوس کو ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چل گیا, اچھا اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے, چلو 1.5 ہم دیتے ہیں. او بھائی یہ تو 10 سال سے پڑا ہوا تھا, 20 سال سے پڑا ہوا تھا, اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی. اب ایک آدمی آ گیا ہے درمیان میں, وہ سودا کر رہا ہے, اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگ اڑا دی. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوس, یہ چور ہیں یہ لوگ بھی, اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہو معاشرے میں, اندر سے گندے ہیں یہ لوگ. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دیا آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ, اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے, لے بھائی اپنا بیانہ واپس پکڑ, یار اس میں تو فالٹ ہو گیا, فائل میں 2 نمبر ہی ہے, اس کو چلتا کیا, کسی اور کو پہنا دیا. وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے, ہوس, کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں. تو کما لو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم. اختیارات سے آگے نہ نکلا جائے کبھی بھی. حکومتی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, گورنمنٹ کے اداروں میں یہ فکر ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ آئے. حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں. اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا آئے, میرا ڈمکانا آئے, میرا ماموں آئے, میرا چاچا آئے, یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے. یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے, یہ بچوں کے فیوچر کی ہوس ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت میں ماموں چاچے بولو نا نہیں چلتے. ایک مدرسے کا محتمم ہے, اسے پتا ہے کہ فلاں آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ, اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, فلاں میرے بچے سے زیادہ اہل ہے.
فلاں میں صلاحیت زیادہ، اس پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہوں گے، اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے، لیکن محتمم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے، یہ ناجائز ہوس ہے. لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر. بھائی ذاتی مدرسہ ہوتا نا، تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہوتا، تمہاری ذاتی ملکیت ہے، جو چاہے کرو. وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو. ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے، یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمم بنائیں. کاروبار کسی کے خرید و فروخت پہ ٹانگ اڑانا، رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں، دوسرے کا سودا خراب کرنا، اور آگے چلیں اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں میں پھرتا بہت ہوں، مجھے ایسے ایسے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے، مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تقوی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں. عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت نیک ہیں. وہ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ہے بھائی؟ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا؟ ایک صاحب مجھے ملے، ایج ہوگی میرا خیال ہے 60 سال، بیگم کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اتفاق سے ہو گیا، ورنہ تو عام طور پر پہلے میاں کا انا للہ ہوتا ہے، بیگم تسلی کرتی ہے کہ چلا گیا نا آرام ہو گیا، پھر اس کے بعد تشریف لے کے جا. عام طور پر شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی عمر کم ہوتی ہے. اچھی تعویل کرنی چاہیے. بیگم کا انا للہ ہو گیا. اب وہ 60 سال کا آدمی، وہ اس کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے. بچے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، نمازی، پرہیزگار، ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وراثت بولو 12.5% ان سوتیلی اماں کے پاس جائے گا. اور ظاہر ہے جو 12.5% سوتیلی اماں کے پاس جائے گا تو سوتیلی اماں کے مرنے کے بعد سوتیلے بچوں کے پاس وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں جائے گا نا، اس کے ابا اماں میں، یا اس کی اولاد ہو گئی تو ادھر جائے گا. آپ کو صرف اس پیسے پہ نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے. باپ کے پیسوں پہ نظر رکھنا یہ ہوس انتہائی درجے کی ہوس ہے. شریعت نے جو باپ کا مال اولاد کو دیا ہے نا، وہ مرنے کے بعد دیا ہے، اس لیے کہ اب اس کا کچھ تو ٹھکانہ لگانا ہے نا اس کو. تو باپ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد میں جائے، تو اسی کی چاہت، اکثر تو یہی چاہتے ہیں، تو اسی کی چاہت پہ عمل کیا. بھائی مر گیا تو اب کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائے گا، دے دو بھائی ان کی اولادوں کو. اس سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ زندگی میں بھی باپ کا مال کس کا ہے؟ ہمارا ہے. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے باپ کا مال اولاد کا. اس کے الٹ حدیث ہے، انتا و مالوکا لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ یہ بات کرے نا کہ میرا بیٹا شادی کر لے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا خرچہ بیوی کو دے دے، میرے اوپر خرچ کرنا ہی چھوڑ دے، ہے تو یہ بھی غلط. لیکن اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے کہ یار بڑھاپے میں پتہ نہیں مجھے پالے گا کہ نہیں پالے گا. یہ تو بالکل ہی الٹا ہے کہ ابا کی زندگی میں باپ کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے کمبخت، تجھے تیرے باپ نے پال پوس کے جوان کیا، تو اپنی کمائی لا کے اس کی جیب میں ڈال. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے میرے بازوؤں میں طاقت پیدا کی. میں جب پیدا ہوا تھا مجھے آپ نے عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا. کوئی پابندی تھوڑی اپنا بچہ لے جا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے مجھے چھت دی، آپ نے میری ماں کو بھی کھلایا پلایا، جس نے مجھے پالا اور عزت کے ساتھ معاشرے میں ایک نام دیا، قوم دیا، خاندان دیا. ساری قوموں کے ابا کی وجہ سے لگتے ہیں نا آپ کے ساتھ. ایک ہمارے بلاول بھٹو ایسے ہیں جو بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں، دونوں چیزیں لگا دی انہوں نے. چلو ان کی مرضی، لیکن اصولی طور پر تو باپ کا قوم چلتی ہے نا. باپ بھٹو ہے تو بیٹا بھٹو ہے، باپ زرداری ہے تو بیٹا زرداری ہے، باپ خان ہے تو بیٹا خان ہے، باپ ارائی ہے تو بیٹا ارائی ہے. تو انگریزوں میں چونکہ ابا کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے ماں سے خاندان چلا دیا. لیکن نیچرل جو گارجن ہے وہ کون ہوتا ہے؟
وہ تو ابا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ, اتنی ساری چیزیں ابا سے لی, نچوڑ لیا ابا کو, اور اب ابا کو ضرورت ہے, تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ ابا کی وراثت, اور کتنی تھوڑی سی جا رہی ہے یار, 12.5%. ان کو ڈر ہے کہ ابا کے ہاں ایک اور بچہ نہ پیدا ہو جائے. اب اندر سے ابا کے کیا جذبات ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ابا کے اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وراثت. اور یہ میں ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو کروڑ پتی ہیں, جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے, جن کا آدھی جائیداد بھی کہیں چلی جائے نا پھر بھی بچے کروڑوں روپے کے مالک بنیں گے. کیونکہ یہ ہوس ہم نے غریبوں میں نہیں دیکھی, یہ کس میں دیکھی ہے؟ مالدار میں. غریب میں اگر یہ ہو نا کہ یار ابا ایک پلاٹ چھوڑ کے جا رہے ہو 20 لاکھ کا, شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ 25% وہاں چلا جائے گا, تو ہمیں بچے گا کیا؟ تو غریب آدمی یہ بات کرے, بات تو اس کے لیے بھی غلط ہے, لیکن کوئی لاجک بنتی ہے کہ ابا چھوڑ کے کیا جا رہے ہو, خالی دھوئیں چھوڑ کے جاؤ گے کیا سگریٹ کے وراثت میں؟ لیکن غریب یہ بات نہیں کرتے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ مالدار. ضرورت غریب کو زیادہ ہے, باتیں اس طرح کی کون کرتے ہیں؟ مالدار بچے. کیوں؟ جب دولت آتی ہے تو گھر سے دین نکلتا ہے. باپ نے پیسہ کما کے بچوں کو کھلایا, کسی کو امریکہ بھیجا, کسی کو UK بھیجا, کسی کو جرمنی بھیجا پڑھنے کے لیے, اتنا خرچ کیا, مگر باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھایا, کسی بزرگ سے بیعت نہیں کروایا کہ اللہ اللہ سیکھو یہاں بیٹھ کے, بزرگوں کا, علماء کا, اہل اللہ کا احترام نہیں سکھایا, ان کے قدموں میں بیٹھنا نہیں سکھایا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی اولاد باپ کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھ رہی ہے. باپ تو تنہائی سے مر جا, بیڑا غرق ہو جا, سارا نچوڑیں گے تجھے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد خود کہتی ابا آپ کو ضرورت ہے, آپ صرف اپنے خرچے پہ نہیں, ہم آپ کی یہ ضرورت پوری کریں گے, ہم دیں گے آپ کو پیسہ, آپ نکاح کرو, آپ کے 10 بچے پیدا ہو جائیں, کوئی بات نہیں, جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا, ہم صرف اپنے پیسے کے مالک ہیں. ہاں اگر ہماری جائیداد میں سے اس کو حصہ دے رہے ہیں تو ہم یہ ابا یہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی ہو جائے گی. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا تو ابا وہ کما لیں اپنی محنت سے. جن کے دل میں سخاوت ہے وہ تو یہ کہیں گے نا, 3 درجے ہوتے ہیں نا, ایک کنجوسی کا, ایک بیلنس ہے, اور ایک سخاوت ہے. ایک درمیانہ درجہ ہے, ایک کیا ہے؟ سخاوت. سخی تو کہے گا ابا کوئی بات نہیں, اگر غریب ہوئے تو میں ہوں, میں ان پہ خرچ کروں گا, کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے, تو ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں نا, تو اسلام میں تو حکم ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, ڈبل ثواب ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی ایکسیلنسی آپ پیدا کر لیں, اس کے لیے بڑا دل چاہیے. کہ کوئی بات نہیں ابا آپ بچے پیدا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سے نہیں پلیں گے کون پالے گا؟ ہم پالیں گے, ہم خرچ کریں گے ان پہ. یہ گلگت میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے انٹرویو کروایا تھا نا, یہاں مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ شارٹ ہیں, کنجوسی ہے نا. حالانکہ جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے رزق کے, چھپڑ پھاڑ کے رزق آتا ہے. لیکن اتنی ایکسیلنسی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ابا آپ کا پیسہ ہے, جو چاہے کرو بھائی, آپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, اتنا پلایا, ہم تو مقروض ہیں آپ کے, ہم تو زندگی بھر آپ پہ خرچ کرتے رہے, آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے. اتنا دل خون کے آنسو رونے کا کرتا ہے نا جب باپ مجھے اپنے بچوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے اور بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا ابا ایسی بات کیوں کر رہے ہو, آپ کرو بھائی, آپ کا پیسہ ہے, ہمارا تھوڑی ہے. آج والدین جن گھروں میں لڑائی نہیں ہے نا, ماں باپ اور اولاد خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں, یہ وہ گھر ہیں جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق پتہ ہی نہیں ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے اولادوں کے سامنے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, تو وہ یورپ میں رہتے ہیں, میں نے کہا آپ کے بچے آپ کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے کر لیں, نہیں بھی کریں تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے لیے اتنا انتظام کر لیتے ہیں, پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ ہمارے کام ہے, ہم بچوں پہ ڈیپینڈ. بہت ہی لبرل قسم کے ہوں گے یا کیا ہوگا.
یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی انویسٹمنٹ یہ اولاد ہی ہے. بڑھاپے میں اپنے لیے جمع کر رہے ہو کہ اولاد نے نہ پوچھا, اس کا مطلب اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. پورا ایک سسٹم ہی چل پڑا ہے نا ایسے. آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو پالا ہوتا تو بچوں کو پتا ہوتا کہ باپ کو کیسے رکھا جاتا. آپ نے شادی اتنی دیر سے کی کہ آپ کے بچے جب پیدا ہوئے تھے تو دادا کا انتقال ہو چکا تھا. پہلا فالٹ تو آپ نے یہ کیا, بچوں کو خاندانی وہ دکھایا ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے, ہمارے خاندان کی پرمپرا کیا ہے, یہ آپ نے ان کو دکھایا ہی نہیں, کہ خدمت کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو ہوس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ہوس. کسی کی جیب پہ نظر رکھنا, یہ جو دکاندار لوگ لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر کو وہاں تک پکڑ کے لاتے ہیں, وہاں سے ادھر آ جائے یار, ایک دفعہ بیٹھ تو جانا. آپ نے شاپ کھول لی, آپ نے ڈسپلے پہ اچھی اچھی چیزیں سجا لیں, چلو ایک دفعہ کسٹمر کو آواز دے دو, ہاں بھائی مفتی صاحب خیریت, کافی ہے. دوسری بات یہ دیکھو, بہت اہم آیت ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. خوب سمجھیں اس آیت کو. اللہ فرماتے ہیں کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ وہ لوٹائے گا. میں اس آیت میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ بھائی بعض دفعہ تو ہم واقعی کسی کا کام اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا کام مجبوری میں کرے گا. یہ تو نیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی, اس میں حرج کیا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ضرورت پڑتی ہے انسان کو, یار اس کا کام نمٹا دو, کل ضرورت پڑے. وہ خود کہہ بھی رہا ہوتا ہے بھائی آپ میرا یہ کام کر دو تو جب ضرورت پڑے گی تو میں بھی, یہ دل میں ہوتا ہے انسان کے. تو یہ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ احسان کر کے لیبل صرف احسان کا ہو, دل میں نیت کیا ہو کہ میں اس سے واپس بدلہ لوں گا. یہ دھوکے میں آتی ہے یہ چیز. وہ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اتنے اچھے ہیں, اور آپ کے دل میں کیا ہے؟ دیکھو کسی کا کام بنانا تاکہ مصیبت میں وہ آپ کے کام آئے, یہ جائز ہے, لیکن کام بناتے وقت لیبل یہ لگانا کہ میری نیت صرف احسان کی ہے, صرف خدمت خلق ہے, اس میں اگر آپ یہ نیت کرو گے کہ بعد میں اس کا ریٹرن ملے, قرآن کی نظر میں یہ بدترین ظلم ہے, یہ بدترین جرم ہے یہ. کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہو اس کو, آپ یہ شو یہ کر رہے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. یہ بھی مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. اب دیکھو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں ایک, ایسا نہ ہو کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بدگمان ہو جائیں, اچھا مفتی صاحب ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 99% لوگ اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے فیئر ہی ہیں. 1% ہوتے ہیں گڑبڑ, تو ان کو سمجھانے کے لیے رگڑنا سب کو پڑتا ہے. بعض مشہور کمپنیاں بلاتی ہیں, دعوت ہے آپ کی, بلایا, لیبل کس کا لگ رہا ہے؟ دعوت. مفتی صاحب سے محبت, اور پھر اپنی دبا کے پبلسٹی. کوئی بات نہیں, آپ اپنی پبلسٹی بھی کریں, ہم آپ کے دل کی نیت, ہو سکتا ہے آپ نے سچی مچی کی نیت سے ہی بلایا ہو کہ دعوت, لیکن جب ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو یار سیلفیاں بھی مارکیٹ میں ڈال دو, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ دل میں پہلے سے 100% یہی نیت ہوتی ہے کہ مقصد ہی کیا ہے, مشہور آدمی کو بلا کے اپنی کمپنی کو پروموٹ, 100% یہ نیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک کام ضمناً ہو گیا. ایسے بھی ہمارے دوست ہیں, بلایا, کھانے پہ بلایا تھا, مقصد کوئی پبلسٹی نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو یار مصعب ایک ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک پکچر آ جائے. ہم نے کہا چلو آپ آ ہی گئے تو آ جائے. ان کی نیت یہ نہیں تھی لیکن آ گئی تو ٹھیک ہے. بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہوری. اگر ایسا ہے تو آپ پہلے بتائیں کہ بھائی آپ کو میں ایز اے کمرشل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں, جیسے ایکٹروں کو بلایا جاتا ہے, بھائی آپ آئیں ہمارے, جیسے وہ ہے نا وننزا کا آتا تھا, وہ عمران خان کا آتا تھا پرانے زمانے میں, پیپسی پی رہا ہے عمران خان. اب وہ جو عمران خان کو انہوں نے جب کھلاڑی تھا نا, ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا, تو وہ جو پیپسی کمپنی عمران خان کو پیپسی پلا رہی تھی, اس کا مقصد عمران خان کو ٹھنڈا کرنا نہیں تھا کہ جی اس کا جگر ٹھنڈا ہو جائے اور یہ
جو ہے نا سکون مل جائے. اس کا مقصد تھا بھائی آپ پیپسی پئیں, آپ دنیا دیکھے گی تو پیپسی کی طرف لوگ جائیں گے. اتنا مشہور آدمی پیپسی پی رہا ہے جو ورلڈ کپ جیت کے آیا, تو پیپسی بکے گی. تو یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. آپ ایک کھلاڑی ہیں, ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, بتا کے ہو رہے ہیں نا. لیکن پیپسی کمپنی بلا رہی ہے, عمران خان آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں, دل چاہ رہا ہے آپ کو فری میں ایک پیپسی پلا دیں ہم. دل کیا چاہ رہا ہے آپ کو؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بیچارہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اتنے مجھے ملک میری قدر کر رہی ہے کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں, تو اب مجھے فری میں پیپسیاں پلائی جا رہی ہیں. خوشی خوشی پہنچ گئے, پتہ چلا وہاں نیت ان کی پیپسی نہیں ہے, نیت کیا ہے؟ تو وہ پیسے مانگے گا, روکڑا دو روکڑا, تم کروڑوں روپے کما رہے ہو میری مجھے پیپسی پلا کے, میرے ریٹ متعین کرو, یہ دھوکہ نہیں چلے گا. تو یہ جو ایز اے کمرشل کھلاڑیوں کو, فنکاروں کو, سیاستدانوں کو یوز کرنا یہ ٹھیک ہے, لیکن علماء کو یوز کرنا, بولو نا, یہ بالکل ٹھیک نہیں. چاہے 1 کروڑ روپے آپ دے رہے ہوں, اول تو دیتا کوئی بھی نہیں ہے نا, جا کے اپنی پبلسٹی کروائی, وہ صرف وہ جو کھلایا یا کچھ بھی ہے وہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, اور پبلسٹی دبا کے. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی خواہش نہیں ہے, بلکہ اسے پروموٹ کرنے کی ہوس ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, آپ اس کو اس کام میں کیا کر رہے ہو؟ استعمال کر رہے ہو. علماء اس کام کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کی بزنسوں کو جا کے وہ پروموٹ کرتے پھریں جائے. ہم تو پیسے لے کے یہ کام نہیں کرتے. میں جب نیا مشہور ہوا نا, زیادہ مشہور, ویسے تو میں بہت پہلے سے چل رہا ہوں مارکیٹ میں, جب زیادہ شہرت ہوئی ہے تو ایک دفعہ ایک صاحب نے لا کے میرے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی ایک پروڈکٹ, وہ تھی بھی اچھی, وہ کوئی دین سے متعلق, مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پوری کمپنی ہے اپنی. میں نے پھر وہ جگہ جگہ سے ہٹوائے. انہوں نے کہا آپ پیسے لے لیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ ہم کوئی علماء کا یہ نہیں, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ کمرشل کے طور پہ یوز ہونا شروع ہو جائیں کہ جی مفتی صاحب ایک دعوت کے اتنے پیسے لیتے ہیں. اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے بڑی آفریں کی ہیں, میں آ جاؤ بھائی, ایک دفعہ آپ فری میں آ جائیں اور یہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے. نا نا نا, ہم نے کہا بھائی یہ کام یہ نہیں ہوتا ہم سے. ٹریول ایجنسیاں ہیں حج کی, عمرے کی, ہے تو بھائی یہ بھی بزنس ہی ہے نا, تو بڑا بہترین بزنس ہے, یوز کر رہے ہیں. آپ کا حج فری ہوگا, آپ کا عمرہ فری ہوگا, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں ایک دفعہ. میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے حج عبادت ہے, فری میں ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, ویسے ہی کرا دو فری میں بھائی. ٹھیک ہے, نام بھی نہیں لوں گا کہ اس کمپنی کی طرف سے آیا ہوں میں, اس ٹریول ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں. استغنا کے ساتھ آدمی جیے, بھیکاری پن کے ساتھ مزہ نہیں ہے حج کرنے میں. بھائی کوئی عقیدت مند ہے, بہت محبت ہے, فری میں کوئی علماء کو لوگ دے دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چپکے سے جاؤ, چپکے سے واپس آ جاؤ. ڈھنڈورا پیٹنے کی فلاں حاجی صاحب نے مجھے حج کرایا ہے, فلاں کمپنی کی طرف سے میں گیا ہوں, اس کا مطلب آپ ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہو. وہ کون سا حج ویکینسی اللہ کے لیے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس سے. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسے کمانے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ علماء اگر کسی حج ٹریول ایجنسی کی طرف سے حج کر کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, اچھا یہ فری میں اس لیے کر رہے ہیں. کسی کے دل کی حالت آپ نہیں جانتے. تو میرا مقصد بدگمان کرنا نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی محلے کے آپ کے مولانا صاحب کسی ٹریول ایجنسی اس کو فری میں لے کے جا رہی ہو. بعض دفعہ علماء فری میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ 40 دن ہمیں جو ملیں گے نا تو لوگوں کو تبلیغ کا ہمیں موقع ملے گا, تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں, بعض علماء جاتے ہیں کہ فری میں تو حج ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے فری کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 40 دن یہ جو پبلک ہمارے ساتھ ہے تو 40 دن بہت ہوتا ہے کسی کو سدھارنے کے لیے, تو اتنا اچھا آپشن ہمارے پاس ہاتھ سے نکل جائے گا. تو نیت یہ ہوتی ہے. تو نیت پہ تو آپ کسی کے شبہ نہیں کر سکتے, لیکن علماء کو اپنے بزنس کے لیے یوز کرنا, استعمال کرنا, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی لالچ نہیں, خواہش نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, ہوس ہے. اسی طرح حج بھی فری پھوکٹ میں کرنا اس مقصد کے لیے, یہ بھی عبادت کی خواہش نہیں ہے, یہ بھی عبادت کا لیبل ہے, مگر اللہ کی نظر میں یہ بھی کس میں آئے گا,
ہوس میں. بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی سے ہدیہ لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کہیں اس کی نظر میں میرا مقام نیچے نہ ہو جائے, تو پھر ایسا ہدیہ وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ بعض دفعہ انسان کو کسی سے بے تکلفی نہیں ہوتی, ہدیہ بہت قیمتی ہوتا ہے, انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اس سے ہدیہ لے لیا تو یہ مجھے کیا کرے گا, دبانا شروع کر دے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ مجھے کیا کرے گا, اشارے کرے گا, یہ میں نے دلائی ہے, یہ میں نے دلائی ہے. تو اس میں انسان کی عزت نفس کیا ہوتی ہے, مجروح. اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں. عزت سب سے پہلی چیز. تو ایسے موقع پہ ہدیہ بھی وصول, چاہے وہ حج کا ہی ہو. ہمارے ایک استاد تھے, ان کو کسی سیٹھ نے کہا کہ آپ کو میں حج کراتا ہوں. وہ غریب تھے بیچارے, کبھی حج کیا بھی نہیں تھا. جس نے کہا نا, اس سیٹھ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علماء کو پھر کنٹرول میں بھی رکھتا ہے ٹھیک ہے نا, ان پہ خرچ کر کے کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. تو اس نے کہا آپ پہ تو اب کبھی زندگی میں نہیں کیا, فرض حج ہے, اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور نبی کے روضے کی زیارت ہو جائے, اور کیا چاہیے بھائی, اتنا بہترین موقع. انہوں نے کہا میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو اپنے گھر مجھے میرے خرچے پہ بلا, کسی اور کے خرچے پہ نہیں بلا. ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ جاؤ. کسی اور کا خرچہ جب وہ آپ کو بڑا سمجھ کے. دیکھو ہدیے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وصول کرتے ہیں تو ہدیہ دینے والے کو راحت ہوتی ہے کہ ان کا احسان ہے. اٹ از کالڈ ہدیہ. صدقے اور ہدیے میں یہی تو فرق ہے. صدقہ فقیر کو دیا جاتا ہے, اس پر ایک احسان ہوتا ہے. وہ فقیر آئندہ جب گزرتا ہے تو آپ کے نظریں جھکا لیتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ یار اس آدمی نے میرے ساتھ اس موقع پہ بڑا تعاون کیا, تو وہ جھکنے لگتا ہے آپ کے سامنے. ہدیے میں ایسا نہیں ہوتا. ہدیہ اکثر اپنے سے بڑوں کو دیا جاتا ہے, عزت داروں کو دیا جاتا ہے. ہدیہ دولت مندوں کو بھی دیا جاتا ہے, ہدیہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے, ہدیہ ملک کے سربراہوں کو دیا جاتا ہے جو آپ کے بالکل بھی محتاج نہیں ہیں. تو ہدیے میں عزت نفس سامنے والے کی مجروح نہیں ہوتی. جہاں مجروح ہو رہی ہے وہاں اس کی علامت ہے یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فطرانہ ہے, لیبل اس پہ ہدیے کا ہے, یہ صدقہ ہے. تو صدقہ تو میرے بھائی عزت دار لوگ نہیں لیتے. اس لیے علماء کہتے ہیں عزت دار آدمی کو اگر زکوٰۃ دینی ہو تو لیبل ہدیے کا لگاؤ, زکوٰۃ کا نہیں لگاؤ. دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لو. وجہ کیا ہے کہ عزت دار آدمی مر جائے گا بھوک سے, وہ کہے گا نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. ہمارے علماء اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز منگوائی, وہ لے کر آیا, کتنے پیسے ہوئے, کہہ رہے حضرت آپ سے پیسے نہیں لوں گا. تو فرمایا پیسے تو تمہارا باپ بھی لے گا, پیسے تو تمہارا, یعنی یہ میرے الفاظ ہیں, وہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے, لینے پڑیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ جس چیز کا خود سے دل میں خیال آئے نا وہ تو گفٹ ہوتا ہے. جس چیز کا, بولتے کیوں نہیں, خود سے دل میں خیال آئے نا. بھائی آپ کو گفٹ دینا تھا, آپ خود لا کے دے دیتے. اب ہم جب منگوا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو پیسے ہیں نا, اب آپ پیسوں نہیں مانگ رہے, اس میں ہمیں اطمینان نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی کو شرم آ رہی ہوتی ہے پیسے لیتے ہوئے کہ یار اتنے بڑے بزرگ سے کیا پیسے لوں. تو اس کا مطلب اس میں 1% بھی چانس ہے کہ شاید آپ کا دل خوش نہ ہو, یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو, تو یہ 1% بھی ہم رسک نہیں لے سکتے. تو ہدیہ خود سے دل میں خیال آئے. یہ جو شادی بیاہ کے موقعوں پہ لفافے دولہے کو جا رہے ہوتے ہیں, ہدیہ تھوڑی ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے بھائی دینا ہے یار, میری شادی ہی تھی, وہ دے گا, اور شکر ہے مجھے دیتے ہی نہیں لوگ, ان کو پتا ہے کہ کیا بھروسہ بھائی کتنی دفعہ دینا پڑے. حقیقت ہے. میں جب کسی کی شادی میں جاتا ہوں لفافہ نہیں دیتا, اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار اگر مفتی صاحب نے ہمیں 1 دفعہ لفافہ دیا, ان کو ہمیں 4 دفعہ لفافہ دینا پڑے گا. ٹھیک. تو میرے پاس تو بہترین موقع تھا یہ پیسہ کمانے کا, لیکن بھائی یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ, کس کی جیب میں کیا ہے, بالکل بھائی یہ اس کا ہے, یہ میرا
ابا کے پاس کتنے پیسے ہیں لاکر میں, بینک میں. بھائی یہ ابا جانے یار, ہمیں کیا کرنا ہے ابا کے, ہم تو ابا کو, ابا آپ بتاؤ کتنے چاہیے آپ کو, آپ بتاؤ ابا, آپ کو ضرورت ہے تو بتاؤ. جب انسان یہ لالچ, اٹ از کالڈ لالچ جو میں بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے. یہ کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا, او بھائی تو اپنی محنت کر, اس کو چلنے دے یار, جیسا مرضی جا رہا ہے وہ. میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے, ایک دن میں نے بائک ٹھیک کروائی. اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں, تو دوسرے قریب ساتھ میں ایک میکینک تھا, اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ تو بند ہے, آپ بتا دو. اس نے کہا مصعب ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا جی. کہ اس بندے سے کام نہ کروایا کرو, اسٹائل لکھ رہے ہیں. کہہ رہے یہ بندہ ہے نا جس کی شاپ اتفاق سے بند ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں, لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہو اور آپ کو یہ لوگ چونا لگا دیں گے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, بات سمجھ رہے ہیں, اس کو جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں, امکان ہے کہ وہ میری خیر خواہی میں صحیح کہہ رہا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی دلیل ہے؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا. تو میری نظر میں آیا کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا میں, اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا. وہ بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ. یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہو نا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائک کے فلاں پارٹس چوری کر کے بھاگ جائے گا امریکہ, کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی, اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو. میں نے تو خیر نہیں بتایا, میں نے کہا لڑیں گے آپس میں. تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی علامت ہے. تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے, عزت میں بھی ہے. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے ایک لاشعوری خوشی ہوتی ہے, ارے میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے. کراچی میں کہ اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں آئے, بھائی میں میری تصویر اخبار, یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا. تو یہ تو نیچرل ہے بھائی, عزت بےزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے, جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو لالچ, ہوس, عزت کے پیچھے بھاگنا, ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد. لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا. اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا, یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے, عزت کی ہوس ہے. اتنی باس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آ رہا ہے اچھا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں. جتنی عقیدت ہے اتنا ہی اظہار کرو, جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنا ہی بتاؤ, اتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے, بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے, آپ تو میں تو بس ایسا کہ بس.
میں جان لٹا دوں آپ پہ, میں یہ کر دوں. بھائی تو کیا ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ؟ تو یہ بھی منافقت ہے. جتنی عقیدت ہے اتنی. حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے. جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے, بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا, بہت محبت ہے آپ سے, ہو گیا کافی ہے ٹھیک ہے. مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں. کوئی بھی بڑا آدمی, کوئی آفیسر ہے, ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے. ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا, اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے. اسکول میں کیا ہوتے تھے؟ ٹیچروں کے چمچے. ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار, یہ اچھی بات ہے, جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کے ثواب ملے گا. ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے, بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے, تاکہ نمبر اچھے آ جائیں. یہ خدمت نہیں ہے بھائی. دفتروں میں تو ہوتا ہے ایک باس کے, آپ کو پتہ ہے ویٹ لفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں, خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوس ہے بھائی. عزت, باس ہے تمہارا, باپ تھوڑی ہے یار ٹھیک ہے نا. جاؤ یس عزت دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو. تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں, آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے, بدتمیزی نہ کریں. ٹھیک ہے کافی ہو گیا, اتنا کریں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ زیادہ پہ سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں. لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, یہ ترقی کی خواہش نہیں, ترقی کی ہوس, ترقی کی ہوس. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اسی طرح یاد رکھو آخری بات, زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک زندگی کی ہوس ہوتی ہے. زندگی کی بھی خواہش کی جائے گی, ہوس. زندگی کی خواہش جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صحت کی فکر کرتا ہے. وہ رات کو 12 بجے بریانیاں پھوڑ کے سوتا, بولو نا, نہیں ہے. لیکن ایک ہے ہوس. اتنے زیادہ وہمی بن گئے ہیں جیسے مائیکل جیکسن بن گیا تھا, کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ جراثیم نہ ٹچ ہو جائیں. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ اس کا جھوٹا نہیں پی رہے, آپ کو پتہ ہے نہ وہ گٹکا کھاتی ہے, نہ وہ پان کھاتی ہے, نہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرنک وغیرہ لیتی ہے, دانت بھی صاف ہیں, نہیں کہ جراثیم نہ چلے جائیں. آج میں بکری کا دودھ نکال کے پی رہا تھا نا, میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ زندگی کی خواہش ہے. تو مجھے کسی نے کہا ٹی بی کا خطرہ ہے, ٹی بی کا, جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا مشورے کا بہت زیادہ شکریہ. تو اب امکان تو ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, امکان تو ہے کہ بکری کو ٹی بی ہو, امکان تو ہو سکتا ہے, اور وہ ٹی بی دودھ میں آ رہی ہو. بھائی امکانات کی بیس پہ نہیں چلتا انسان. تازہ دودھ ہے, آپ نے بوائل کر لیا تو بیڑا غرق ہو گیا اس کو, جو قدرت آپ کو پلا رہی ہے بھائی. قدرت, ہمارے نبی نے ہمیشہ تازہ دودھ پیا ہے. مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی دودھ بوائل کر کے پیا ہو. یہ تو ڈاکٹروں نے لگا دیا آپ کو بوائل کرنے پر, بوائل کرو جراثیم مر جائیں گے. ٹھیک ہے, جب دودھ زیادہ دیر پڑا رہے گا تو جراثیم آ سکتے ہیں اس میں, پھر آپ بوائل کر لیں. جب تازہ نکالا ہے جراثیم کو ٹائم کدھر ملا ہے آنے کا اور اگر آ گئے ہیں تو پی جاؤ جراثیم, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. جراثیم کو اتنی بڑی فلم نہیں ہے کہ آپ کو اتنا وہمی بناتے ہیں کہ ہر وقت جراثیم کا ڈر ہے باز لوگوں کو, ہر وقت جرمز نہ پھیل جائیں, چھینکا کوئی آ کے ابے جرم نہ پھیل جائیں, جراثیم نہ پھیل. بچوں کو پیار نہیں کر رہے کہ یہاں سے جراثیم نکل کے یہاں نہ چلے جائیں. تو یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. ایک صاحب رات کو ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے, حالانکہ نظر بھی ٹھیک ہے بالکل. یار رات کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بہت کم رسک ہے یار, تم تو ساری زندگی رات کو کہیں جا ہی نہیں سکتے تم. تو یہ خواہش نہیں ہے میرے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ ہوس. ایک صاحب بائک چلا رہے ہیں, دوسرے گیئر سے آگے نہیں بڑھا رہے. مجھے بڑی بڑی چیزوں سے واسطہ پڑا ہے دنیا میں, میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں, او بھائی تو تھوڑی اسپیڈ بڑھا یار. میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا نا, نہیں جی حضرت خطرہ ہے اسپیڈ. ابے میں نے کہا چھوڑ یار تو تھوڑی سی بھگا یار اس کو. تو یہ زندگی کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے تو ٹینشن سے مر جائے آدمی.
تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ میں وہمی ملیں گے, یہ نہیں کھانا, یوں نہیں کھانا, یہ کرنا ہے. تو اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر صحت کو, ٹینشن سے ہی ان کی صحت شوگر ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کو, کیونکہ صحت کی ٹینشن اتنی لی تھی کہ اس ٹینشن سے آپ کو شوگر ہو گئی. تو کیا کرنا ہے ایسی, اس کو دیکھ لو, مائیکل جیکسن تو ایسی بہترین مثال ہے. یہ کیا ہے, گردے, مائیکل جیکسن نے کسی سے گردے بک کیے ہوئے ہیں کہ میرے گردے خراب ہوئے تو مجھے دے گا پہلے سے نا, کہ ایسا ہو ٹائم پہ گردے نہ ملے کسی سے. میرا لیور خراب ہوا تو لیور برادر والوں سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے, خیر کسی بندے سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اس کو پیسے دے رہا ہے ہر مہینے کہ بیٹا میرا گردے کو کچھ ہوا تو نے فوراً گردہ ڈونیٹ کرنا ہے. ابے بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں تمہارے گردے خراب ہو گئے, تم وہ تمام چیزیں جو گردے خراب کرتی ہیں ان سے احتیاط کرو بھائی. پھر بھی ہو گئے تو اللہ پہ توکل یار, مل گیا, نہیں تو پتلی گلی سے نکلنا بھی تو ہے نا. یہاں پہ دھرنا مار کے بیٹھے گا کیا, یہاں پہ سارے پارٹس اگر آپ نے پبلک سے ادھار لینا شروع کر دیے تو کیا تو قیامت کا اعلان کر کے جائے گا ہے بھائی؟ سارے مر رہے ہیں, تو کیوں نہیں مرے؟ تو جب سب مریں گے تو بھی کیا کرے گا, مرے گا. کبھی گردے خراب ہوں گے, لیور خراب ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا تیرے ساتھ بھی. اتنی ہوس کی اور اتنی جلدی مر گیا کہ کسی کو امید, ایسا سویا ہے رات کو کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس بھیج دیتے نا, اڑ جاتا, اٹھا ہی نہیں ہے, ایسا سویا. ڈاکٹروں کے ساتھ ہر وقت, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہو, کچھ ہو گیا تو فوراً ٹکٹ ٹھوک دیں گے. وہ چھوڑ یار, کولیسٹرول چیک کرا لو, دیکھ لو زیادہ چربی تو نہیں آ رہی, ہارٹ بیٹ چیک کرا لو, 2-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں موٹے موٹے, وہ کرا لیے بس. وہ کرانے چاہیے اس زمانے میں, کیونکہ 40 سال کے بعد بیماریاں حملہ کرتی ہیں. وہ بھی نہیں کرانا پھر یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ زندگی کی ہوس نہیں ہے, اس کی علامت ہے جتنی خواہش ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ سست ہونے کی علامت ہے. وجہ اس کی ہے کہ موت سے اگر اتنی محبت ہوتی تو ڈرتے کیوں موت سے؟ تو ڈر تو رہے ہیں, پھر بھی صحت کا خیال نہیں کر رہے. اس کا مطلب ایک چیز کا پتہ ہے, ایک طالب علم کو پتہ ہے کل میرا پیپر ہے, پھر بھی رات کو پڑھ نہیں رہا, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو پاس ہونے کا شوق نہیں ہے. یہ اس کی علامت ایک نمبر کا سست آدمی ہے کہ جو ٹینشن سر پہ مسلط ہے اس میں بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو زندہ رہنے کی خواہش تو بہت ہے, لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سستی کی وجہ سے. اور گورے میں زندہ رہنے کی کیا آ گئی ہے, ہوس آ گئی ہے. تو یہ اعتدال پہ لانے کی ضرورت. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہماری حفاظت فرمائے. سر پہ بالوں کی بھی میرے بھائی یہ خواہش ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے. پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.